دین اسلام کے بنیادی 3 عقیدے ہیں، اور جو شخص ان تینوں عقیدوں کو اپنے دل کے اندر جما لے وہی صحیح معنوں کے اندر اصل وہی ایمان والا ہے، وہی مومن ہے، وہی مسلمان ہے۔ اور وہ 3 عقیدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے توحید، معبود حقیقی صرف اللہ ہے، پہلا عقیدہ یہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ رسالت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے قیامت کا دن، حساب کا دن، فیصلے کا دن، جس دن ہم سب کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے اور اپنے کیے دھرے کا جواب دینا ہے، جس دن ہمیں اپنے اعمالوں کا جواب دینا ہوگا، وہ ہے تیسرا عقیدہ۔ اور جب یہ تیسرا عقیدہ ایک انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پہلے 2 والے عقیدے خود بخود اس کے مضبوط ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اس کے دل میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے کا خوف ہوگا، اس کے دل میں قیامت کے اس زلزلے کا خوف ہوگا، اس کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ مجھے اپنے کیے دھرے کا جواب دینا ہے، مجھے اپنے اعمالوں کا جواب دینا ہے، مجھے کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، مجھے کل اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے۔ جب یہ چیز اس کے دل میں آ جائے گی، جب اس کے بارے میں وہ متفکر ہو جائے گا، فکر مند ہو جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا، تو پہلے والے جو 2 عقیدے ہیں رسالت اور توحید، وہ خود بخود اس کی مضبوط ہو جائے گی، وہ 2 عقیدے خود بخود اس کے مضبوط ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اس کو تیسرے والے عقیدہ مضبوط کرنا ہے۔ جب تیسرا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو مانو تینوں کے تینوں عقیدے جو ہیں اس کے مضبوط ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر ہے کل امرئ بما کسب رہین، کہ کل قیامت کے دن ایک انسان کو اپنے اعمال کے بدلے میں، اپنے اعمالوں کے بدلے میں رہن میں رکھا گیا ہوگا۔ رہن سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز چھڑانے کے لیے، کسی چیز کو آزاد کرانے کے لیے ہم کچھ قیمت ادا کرتے ہیں، جو وہ قیمت ہم ادا کرتے ہیں اس کو رہن کہتے ہیں۔ اب یہاں رہن کیا ہے؟ یہاں جو رہن سے مراد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم روز محشر میں کھڑے ہوں گے، اپنے اعمالوں کا حساب و کتاب دیں گے، تو اس وقت اپنی جان چھڑانے کے لیے جو اپنے اعمالوں کے ذریعے سے، جو اپنے نیکیوں کے ذریعے سے، جو اپنے کرتوتوں کے ذریعے سے ہم وہ قیمت ادا کریں گے، اس کو رہن کہتے ہیں۔ اب اپنی جان بھی وہی چھڑائے گا جس کے اعمال ویسے ہوں گے، جس کے یہ تینوں عقیدے مضبوط طریقے سے جو ہے اس کے دل میں جمے ہوئے ہوں گے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا تیسرا عقیدہ ہی سب سے زیادہ کمزور ہے، جس میں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں، وہ تیسرا عقیدہ ہی ہے۔ وہ کیسے کہ اکثر آپ بھی سنتے ہوں گے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کون دیکھ کے آیا ہو، کہ وہاں کا کیا معاملہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جب جائیں گے تبھی دیکھیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو تب جا کے ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ ڈھونڈ ہی لیں گے۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ کہیں آگ لگ جائے اور ایک طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، دوسری طرف سے ہم کنویں کھود رہے ہیں، ہمارے لیے یہ کنواں فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک طرف سے آگ ہے، دوسری طرف سے ہم اسی وقت جو ہے کنویں کھودنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ہم آگ لگنے سے پہلے ہی کنویں کھود کر تیار رکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ کبھی نہ کبھی ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے، تو وہ کنواں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے۔ جس طرح سمندر کے اندر بلا کشتی کو کوئی چھلانگ لگا دے، تو اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے، وہاں ہی دیکھیں گے کیا ہوگا، کہ کوئی نہ کوئی صورت کا راستہ، نجات کا کوئی صورت نکال لیں گے، کوئی راستہ نکال لیں گے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، سب سے بڑا بے وقوفانہ پن ہے یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہاں جا کے میں اپنے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالوں گا۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا وہی انسان کے لیے وہاں جو ہے، اور وہ عقیدہ، وہ دن، وہ حساب والا دن، اس کو ہم نے بہت جو ہے اپنی نظروں میں کم تر سمجھا ہے، اسی عقیدے کو ہم نے اپنے دل میں مضبوط نہیں جمایا
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ یہ دن کیسا ہوگا اس کے بارے میں آگے بتاتا ہوں۔ اس دن کے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر بڑے فرمائیں کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بڑا کہہ رہا ہے تو کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہوگا۔ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ خود، جس کو آپ خود اندازہ کریے کہ اللہ تعالیٰ خود عالی شان والے ہیں، عرفہ و اعلیٰ ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جو خود بڑے ہوں، اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، اگر وہ کسی چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بڑا حادثہ ہے، بڑا واقعہ ہے، تو معلوم ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بڑی خبر ہے، کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بڑی خبر کیا ہے، ان کو بتا دو کہ بڑی خبر کیا ہے۔ جتنے بھی بڑے واقعات پیش آئے، حضرت آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اتنی بڑی خبر یہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت ساری دنیا پہ سیلاب آیا، اتنی بڑی خبر یہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، آسمان سے پوشاک اتاری گئی، اتنی بڑی خبر یہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا، اتنی بڑی خبر نہیں ہے۔ قوم سمود پہ عذاب آیا، اتنی بڑی خبر نہیں ہے۔ قوم شعیب پہ عذاب آیا، اتنی بڑی خبر نہیں ہے۔ قوم عاد پہ عذاب آیا، اتنی بڑی خبر یہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اتنی بڑی خبر نہیں ہے۔ ان کسی واقعات، کسی قرآن کریم میں بھی کہیں نہیں یہ فرمایا کہ یہ کوئی بڑی خبر ہے، بلکہ اگر فرمایا گیا ہے تو اسی تیسرے عقیدے کے بارے میں فرمایا کہ بہت بڑی خبر ہے، عن النبأ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے اس کو فرما رہے ہیں کہ عن النبأ العظیم، کہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ لوگ آپ سے، میرے محبوب، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بڑی خبر کے بارے میں، ان کو بتا دو کہ یہ بڑی خبر کیا ہے، بڑے حادثہ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد ہمیں خطبہ دینا شروع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق؟ قیامت سے پہلے رونما ہونے والی نشانیاں، قیامت سے پہلے رونما ہونے والے، نمودار ہونے والے واقعات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بتاتے ظہر نماز تک پہنچ گئے، اور ظہر نماز ادا کی۔ اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عصر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فجر سے لے کے عصر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا، قیامت کے دن کے بارے میں بتایا، قیامت کے زلزلے کے بارے میں بتایا، قیامت سے پہلے بڑی بڑی رونما ہونے والی خبریں، بڑی بڑی رونما ہونے والی علامتیں، بڑی بڑی رونما نمودار ہونے والے واقعات کے بارے میں ہمیں بتایا، اور چھوٹی سی چھوٹی ہر بڑی سی بڑی بات بتائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واقعہ کیسا ہے، یہ دن کیسا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کو بشارت مل چکی تھی جنت کی، ان کے دل میں بھی کس قدر خوف ہوتا تھا، آخرت کا، قیامت کے دن کو لے کے کس قدر خوف ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، ایک سائل آیا، سوال کیا، سوال کا جواب دیا، اس کے بعد اس نے کہا یا لیتنی اکون من اصحاب الیمین، کاش میں اصحاب یمین میں سے ہوتا، اصحاب الیمین میں سے ہوتا۔ یہ کہتا ہے وہ شخص، سائل سوال کرنے والا کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے کہ کاش یا لیتنی اکون من اصحاب الیمین، کہ میں اصحاب الیمین میں سے ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی اذا مت لم عبس، کہ یا کاش میں مرتا تو مرنے کے بعد مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا۔ عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا، قیامت کے دن مجھے سامنا ہی نہ کرنا پڑتا، ان کے دل میں اس قدر خوف ہے۔